السلام علیکم۔ ہم خواجہ حیدر علی آتش کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ ہم نے خواجہ حیدر علی آتش کی سوانح کے میں پڑھا تھا، اور آج ہم پڑھیں گے خواجہ حیدر علی آتش کے خصوصیات کلام۔ ان کے کلام کی خاصیت کیا تھی؟ حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ خواجہ حیدر علی آتش ناسخ کے دور کے تھے، دونوں کی چشمک ہوا کرتی تھی، دونوں ناسخ کے کلام میں تھوڑی سی شگفت کی شائستگی تھی، اور تھوڑا سا بانکا پن تھا، تھوڑا سی خوش مزاجی تھی، لیکن آتش کا کلام سادہ ہوا کرتا تھا، اور تغزل بھی ان کے بیان میں ہے، لیکن کچھ باتیں دبستان لکھنؤ کی بھی اس میں شامل ہوئی ہیں۔ وہ کئی جو شعراء تھے، کئی شاعر تھے، ان شاعروں کے استاد تھے، تو ان کے خصوصیات کلام کے ہم نے پڑھ لیا تھا، پھر بھی کچھ باتیں ہم ان کے کلام کے بارے میں پڑھیں۔ آتش کے کلام میں بڑی ہی خصوصیات ہے۔ آپ غزل گو شاعر تھے، پورے کلام میں مرثیہ سازی، دیکھو مرثیہ سازی اور الفاظ کی دلکشی کے ساتھ زبان کا حسن اور جذبے کی صداقت گھلی ملتی ہے۔ جذبہ بہت اونچے لیول کا تھا، الفاظ بہت دلکش ہوا کرتے تھے، اور کسی بھی مضمون کو باندھا کرتے تھے وہ بڑا مرثیہ سازی سے باندھا کرتے تھے۔ یہی ان کا بڑا کارنامہ تھا۔ بقول خود وہ خود کہہ رہے ہیں، بندش ایک غزل ہے جس میں وہ خود اپنا حال بیان کر رہے ہیں کہ بندش الفاظ جڑوں تو نغموں سے کم نہیں، شاعری بھی کام میں آتش مرثیہ ساز کا۔ جو باتیں میں نے بتائی ہیں، یعنی کہ کیا ہے، الفاظوں کی بندش ہے غزل میں، ہے نا، جو ساری چیزوں کا دھیان رکھا جاتا ہے، الفاظوں کا دھیان رکھا جاتا ہے، تو وہ ایسی ہے کہ ہم صرف ایک شعر و شاعری نہیں کرتے، یعنی کہ صرف الفاظوں کی بندگی الفاظوں کو جمانے کا ہی کام نہیں کرتے، نغموں سے کم نہیں۔ اور یہ جو ہے، جو شعر و شاعری ہے، الفاظ بندی ہے نا، غزل کاری ہے، یہ صرف یہ جیسے مالا پروتے ہیں، وہ نگینوں سے کم نہیں ہے۔ جو نگینوں کی جو مالا ہوتی ہے اس سے کم نہیں ہے، ایک ایک چیز کو جڑنا پڑتا ہے۔ شاعری بھی کام ہے مرثیہ ساز کا۔ جو شاعری جو تم سوچ رہے ہو بہت آسان ہے، یہ اتنی آسان نہیں ہے، یہ کام تو مرثیہ ساز کا ہے نا۔ ان کی زبان مؤثر تھی، اثردار تھی، خیالات بلند اور اعلیٰ تھے، طبیعت میں روانی تھی، طبیعت بہت روانی پسند تھی، لطافت یعنی کہ خوش مزاج تھے، اور بانک پن بھی تھا، خیال انگیز بدرجہ عتم موجود ہے، خیال بھی ان کے بہت عمدہ تھے۔ اپنی غزلوں میں اپنے دور میں داخلی کیفیت، دیکھو داخلی جو کیفیت ہے وہ دہلی کے شاعروں میں موجود تھی، دبستان دہلی کی شاعری میں موجود تھی، لیکن دبستان لکھنؤ کے ہونے کے باوجود بھی ان کی غزلوں میں، ان کی شاعری میں داخلی انداز تھا، اندرونی پن تھا، انٹرنل شاعری تھی، اور سود و گراز تھا، ہے نا۔ اور لکھنؤ میں حالانکہ خارجیت حاوی تھی، بھاری دکھاوا حاوی تھا، مگر یہ آتش کے کلام میں دور دور تک نہیں تھا۔ انہوں نے غزل کی معنویت دی، غزل کو غزل ہی رہنے دیا، اس کو قصیدہ نہیں بنایا، اس کو کسی کی تعریف کے لیے نگینوں کا کام نہیں کیا، پاکیزہ خیالات کو نبھایا۔ آتش کی شاعری اپنے ہم اثر ناسک کے کلام کی طرح جذبات اور احساس سے خالی نہیں ہے۔ ان کے مزاج کا بانک پن اور بے نیازی ان کے کلام میں جھلکتی ہے، اور شاعری میں ان کا لب و لہجہ الگ ہی پہچانا جاتا ہے نا۔ اتنی ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، خیالات مؤثر تھے، زبان مؤثر تھی، خیالات بلند تھے، اعلیٰ تھے، طبیعت میں روانی تھی، لطافت بانک پن تھا، خارجیت لکھنؤ میں ہونے کے باوجود بھی سادہ اور داخلیت ان کی شاعری کے اندر موجود تھی۔ وہ خود کہتے ہیں کہ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نے گور سکندر نے ہے نے قبر دارا، میٹے نام وروں کے نامیوں کے نام کیسے کیسے، یعنی کہ زندگی کے بارے میں ایک فلسفی یعنی کہ فلسفر کے انداز میں کہتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے جس میں ہم رہتے ہیں، یہ کیا کیا ہمیں دکھاتی ہے، کیا کیا گل کھلاتی ہے، اور یہ جو آسماں کا رنگ ہے، زمین کا رنگ ہے، یہ بدلتا رہتا ہے، کبھی ایک سا نہیں رہتا،
اور یہ جو گور ہے یہ یعنی کہ قبر ہے جس کو ہم سکندر کی قبر کو دیکھ لیں، یا دارا جو بہت بڑا پہلوان ہوا کرتا تھا اس کی قبر پر جا کے دیکھ لیں کہ مٹے یہ بہت بڑے نامی گرامی تھے اور ان کے آج نام و نشان تک نہیں ہیں، قبر ہی نہیں ہے، دیکھنے والے ہی نہیں ہیں، کوئی فاتح پڑھنے والا بھی نہیں ہے، تو ان کے مٹے ناموروں کے نام کیسے کیسے۔ شورائے لکھنؤ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ان میں ایک ہی نابکار شاعر نظر آتا ہے۔ لکھنؤ میں شاعروں میں ہم اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں دور دور تک ایک ہی شاعر نظر آتا ہے جس کا نام ہے آتش۔ وہ اپنے بانک پن اور مردانگی کی وجہ سے لکھنؤ کے شعراء کے ہجوم میں ایک الگ ہی نظر آتا ہے۔ میں نے بتایا کہ لکھنؤ میں خارجیت زیادہ حاوی تھی، دکھاوا شو بازی زیادہ تھی، لیکن ان کے کلام میں داخلیت تھی، سادہ پن تھا، بلند خیالات تھے، غزل کو غزل ہی رہنے دیتے تھے۔ اس طرح سے یہ آتش سے بالکل الگ تھے۔ اور دیوان آتش کے مطابق ان کا جو دیوان ہے ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غزل کا حق دبستان دہلی کے نام محفوظ نہیں ہے بلکہ اس عروج سخن پر اوروں کا بھی حق ہے۔ بقول خود آتش کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یوں مدعی حسد نے دے داد تو نے دے۔ او مدعی، جو مدعی کہتے ہیں جو مدح کرتا ہے نا، مدعی حسد سے نے داد دے، یعنی کہ آپ تعریف بھی کر رہے ہیں لیکن آپ کے دل میں حسد ہے، اس حسد سے تو مجھ کو داد نہ دے، میری تعریف نہ کر۔ آتش غزل یہ تو نے کہی عاشقانہ گیا۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ میں نے جو غزل کہی ہے وہ بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی عاشقانہ ہے، تو اس غزل کو سن کر آپ سے رہ گئے ہو، ایک دم سے آپ بس اواک رہ گئے ہوں، اور آپ نے داد تو دی ہے مگر داد میں حسد بھی چھپا ہوا ہے۔ اس طرح سے وہ اپنی شاعری کو بیان کرتے ہیں اور بات ہی بات میں بہت ساری چیزیں کہے جاتے ہیں۔ یہ ان کی خصوصیت کلام ہو گیا حیدر علی آتش کا۔ اب ان کی غزل کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔